अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब के इक़्तिदार का सूरज असर के वक्त की तरफ रवां दवां था, सवा नेज़े पे नहीं था, असर के वक्त की तरफ रवां दवां था। और उनका ख्याल ये था कि इस वक्त कानून साजी के लिए उनको पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी, जिसकी सरबराही उस वक्त तक जनाब फैज़ हमीद साहब फरमा रहे थे, बल्कि मेरा ख्याल है फैज़ हमीद साहब कोर कमांडर पेशावर लग गए हुए थे, लेकिन जो उन्होंने पैरेलल सेटअप बनाया था, आईएसआई के पैरेलल जो सेटअप बनाया था, उसके ज़रिए वो पूरी तरह रूबे अमल थे। कानून साजी होनी थी और अपोजिशन का ये कहना था कि आप 34 कानून ला रहे हैं, इसकी प्रॉपर ख्वांदगी का, प्रॉपर रीडिंग का, अंडरस्टैंडिंग का एक वक्त होता है, वो वक्त दिया जाए। ये बिल्स जो हैं ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र किए जाएं, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हम बैठ के इसके ऊपर गुफ्तगू करें। आप हर किस्म का कानून ले आइए, हम उसके ऊपर तावन करने को तैयार हैं। लेकिन उस वक्त हुकूमत की तरफ से फवाद चौधरी साहब एडा वड्डा मुँह लैके ते कहते सन कि ये एनआरओ मांगते हैं, ये एनआरओ मांगते हैं। इस पे उन्हें अपोजिशन को और चिढ़ाते थे कि जब वो कहते थे कि कोई लॉजिक की बात कर ले। जनाब जब इन्हें पता था कि जनाब हमारे बाप बैठे हुए हैं, वो हमें सपोर्ट फराहम करेंगे, इनकी ऐसी तैसी, ये अपोजिशन में अक्सरियत में होने के बावजूद भी नहीं जीत सकते हमसे। तो लिहाजा ये हर फिक्रे पे, हर प्रोग्राम में, हर बयान पे, हर कौमी असम्बली की तकरीर के अंदर उनको बाकायदा छेड़ते थे कि जनाब ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं। 34 बिल का वो इतना बड़ा बंडल, जिसके अंदर 72 तरामीम की गई पाकिस्तान के आइन के अंदर, कवानीन के अंदर, वो पेश किया गया और 12 मिनट के अंदर वो सिट स्टैंड करा के अप्रूव कर लिया गया। क्यों? फैज़ हमीद का पैरेलल सेटअप जो था आईएसआई का, वो उस वक्त ऑपरेट कर रहा था, शायद अजय भी कर रहा हो, सानू चुप ही ले आइए, ठीक है, वो कर रहा था। और उन्होंने वो अरकान जो पीटीआई से बगावत का ऐलान कर चुके हुए थे, उनको घरों से उठाया गया, उनको घरों से ला के ये जो गोलड़ा शरीफ के इलाके के अंदर कुछ सेफ हाउस था, वहाँ पे कंटेनरों में बंद करके रखा गया। और फिर अगले दिन उनको कौमी असम्बली में गन पॉइंट पे डिलीवर कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि हम देखेंगे तुम इसके हक में कैसे वोट नहीं डालते हो, फिर वो तुम असम्बली से बाहर नहीं निकल सकोगे। तो इस तरह गन पॉइंट पे उनसे वोट डलवा के महात्मा इमरान अहमद खान नियाजी के चरणों के अंदर आइन की, कानून की, अखलाकियात की बलिदान पेश कर दिया गया। और वहाँ पे उसका जो खून जो था वो आइन का बहा दिया गया। लेकिन उसके अंदर एक कानून पास हुआ, जिस कानून का नाम था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का बिल। ये भी पास हो गया, जिसके अंदर उस बिल को जब पास प्रपोज करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के गवर्नर ने भेजा, और वो मादर पिदर खुद मुख्तारी थी, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ना मुल्क का, पाकिस्तान का कोई कानून पूछ सकता है, ना कोई अदारा पूछ सकता है, ना पार्लियामेंट पूछ सकती है, और ना अदालतें पूछ सकती हैं। वो साल के साल एक रिपोर्ट सदर पाकिस्तान को सबमिट कर दिया करेगा। इसके ऊपर वजारत ख़जाना, इमरान अहमद खान नियाजी की वजारत ख़जाना सिर पिट के बैठ गई। वजारत ख़जाना के बाबुओं ने कहा कि ये हम क्या करने लगे हैं, ये हम IMF को उठा के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे देने लगे हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। वो बिल काफ़ी अरसा तक रुका रहा, लेकिन फिर जनाब IMF ने संगी के ऊपर नौ रखा कि अगर आपने अप्रूव ना किया तो फिर देखिएगा आपका हम क्या हशर करते हैं। तो फिर इमरान अहमद खान नियाजी ने अपने सरप्रस्तों को पुकारा और उन्हें कहा कि ये कानून मंजूर करवाएं। उन्होंने भी बगैर पढ़े कर्नल लियाकत वसीम ने अप्रूव करवा दिया। अब वो कानून पास हो गया। अभी तक ना हुकूमत ने, ना अपोजिशन ने, ना पार्लियामेंट ने, ना सिविल सोसाइटी ने, ना जुडिशरी ने, किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने तौर पे उसके तहत काम कर रहा है।
اب جب اس وقت لمحہ موجود میں جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات جاری ہیں۔ ان مذاکرات کے اندر سٹاف لیول کا معاہدہ تھرو ہوگا تو ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر ہمارا جائے گا، اور اس سٹاف لیول کے معاہدے کے اندر آخری رکاوٹ آج تک مہتاب حیدر نے بتائی ہے کہ وہ $1 ارب جو ہمیں UAE سے نہیں ملنا، وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اور آج یا کل میں اللہ کرے اس کی انٹیمیشن IMF کو چلی جائے اور IMF جو ہے اس کی تمام کنڈیشنلٹیز دور ہو جائیں، لیکن عمران احمد خان نیازی کی محبت کے اندر عدلیہ حملہ آور ہو گئی اس کے اوپر، اور انہوں نے جب الیکشن پنجاب اور KPK کے تحت نوٹس جاری کیا تو اس کے اندر انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی طلب کر لیا، جو کہ وہ امینڈڈ قوانین کے تحت جو عمران احمد خان نیازی نے پاس کیے تھے وہ طلب نہیں کر سکتا۔ جب اس نے طلب کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر کو یہ پیغام گیا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ نگلے ہیں، یہ بات کر کے مکر جاتے ہیں، یہ پارلیمنٹ سے قانون پاس کروا کے مکر جاتے ہیں۔ تو اب جو بیٹھے ہوں گے مذاکرات کرنے وہاں پہ، ان کو کہا جائے گا نا کہ بھائی جان آپ نے یہ قانون پاس کیا تھا۔ ان کو تو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا کہ حکومت میں عمران احمد خان نیازی ہے یا حکومت کے اندر چاچو شہباز شریف ہے، وہ تو ریاست پاکستان سے ڈیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہنا بھائی جان یہ آپ نے قانون پاس کیا تھا، اور اس قانون کے اندر آپ نے ہمیں انشور کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مکمل خود مختاری ہوگی، تو اے خود مختاری کتنے بڑھ گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کا ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے مذاکرات کرنے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ جی وہ اپنا سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں، ان کے ذہن میں جو آئے وہ آئین ہے، وہ قانون ہے، وہ کسی پارلیمنٹ کے اپروو کیے ہوئے آئین اور قانون کو نہیں مانتے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو جب پاکستان جو ہے وہ کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ کرنے لگے تو اگلی پارٹی کہے کہ پایا ہے تو چیف جسٹس سے دستخط کروا دیو، کیونکہ آئین تو وہ ہوتا ہے جو چیف جسٹس صاحب بولتے ہیں۔ اب عمران احمد خان نیازی کا اپروو کروایا ہوا کرنل لیاقت وسیم اور فیض حمید کی نگرانی کے اندر جو منظور کروایا ہوا قانون ہے یار، اس کی وائلیشن کے اندر سپریم کورٹ نے طلب کر لیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو خود مختاری قانون کے اندر عمران احمد خان نیازی نے طے کروائی تھی وہ ہوا میں ہو گئی، اور جب ہوا میں ہو گئی تو یہ بھی تو ایک نقطہ تھا نا IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کا۔ کی خیال ہے؟ تو IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کہاں گیا ہمارا؟ وہ کہیں گے پائے نا آپ نے جو بات کہی، آپ نے اسمبلی کے اندر سے قانون بنوایا، وہ قانون فیلڈ میں ہے، آپ کے ریاست کے ادارے جو ہیں اس کی وائلیشن کر رہے ہیں، اٹھو ایتھوں چلو کار واپس۔ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہیں گے اے تجربے کار سی، اے تجربے کار، انہوں نے تجربے بڑھ گئے، اے تجربے کار لے کے، اس کے بعد کتے باندھے ہوئے اس کے اوپر دن رات پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ کتے جو کام کرتے ہیں وہ آپ نے خود سمجھ لینا، ہاں کرنے کے لیے اے تجربہ کار سی، اے تجربہ کار سی۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا لیتھل اقدام ہے یہ، ملک کی مالیاتی سلامتی کے اوپر حملہ ہے صرف عمران احمد خان نیازی کی محبت کے اندر، اس کا اقدام ہے، انہوں نے تو نہیں کیا، اور اس کو بھی بلڈوز کر دیا ہے بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے، کیونکہ آئین وہ ہے جو کہ ایک بندے سے، جو کسی رشتے کی وجہ سے، جو کسی سفارش کی وجہ سے، جو کسی چیمبر کی وجہ سے، جو کسی مخصوص نطفے کی وجہ سے سپریم کورٹ میں پہنچ گیا، کیونکہ میرٹ تو ہے کوئی نہیں سپریم کورٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ ججز ایلیویشن کا کوئی میرٹ تو ہے کوئی نہیں، اگر وہ پہنچ گیا ہے تو پھر نتیجے کے طور کے اوپر وہ جس آئین کے ساتھ، جس قانون کے ساتھ، جس افراد کے ساتھ جو بلااتکار کرے وہ جسٹیفائیڈ ہے بھائی، اور سارے جناب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بامپو ہیں، یہ جتنے اربوں پتی ہوئے ہیں عمران خان کی دور کے اندر بامپو، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے منہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک پہلو ہے اس کا جس کی طرف کس کی نظر نہیں گئی۔ یہ کل کی ایک خبر تھی، میں نے کہا یار کوئی تو اس کو اٹھائے، تو جب کسی نے اس کو نہیں اٹھایا تو یہ بھاری پتھر خاکسار نے اٹھایا ہے۔
اب دیکھیے سپریم کورٹ ہمیں نوٹس کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ویسے کسر رسی بھی کوئی نہیں چھڈی، لیکن نہیں، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، تاہم ان ججز کا نہیں کرتے جو میرٹ کے بغیر جونیئر ہونے کے باوجود، شاید وہ کسی کے داماد تھے، شاید وہ کسی کے نطفے تھے، شاید وہ کسی کے نطفے کے خامند تھے، یا شاید وہ کسی خاص جج کے پیچھے چلا کرتے تھے اس کا بریف کیس اٹھا کے، اس لیے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے، وہ ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ ملک کی سالمیت سے کھیلنے والی بات ہے، اور یہ خاص طور پہ اگر آپ کے عدلیہ کے ایوانوں سے ہو رہی ہے تو پھر آپ غور کر لیں کہ کہاں کہاں اس ملک کو زک پہنچانے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔